پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے فوج سمجھوتہ نہ کراتی تو پورے ملک میں انتشار پھیل جاتا۔ اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ بنی گالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا، بالکل ہر طریقے سے فیل ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کا سلاٹ کے اوپر فٹ ہونے کے لیے۔ تو میں تب سے کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی۔ سارا جو اس وقت خاقان عباسی کی جو گورنمنٹ بنی ہے جب سے، اس کا صرف ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی کرپشن کو بچانے کا۔ جو پورا زور لگائے گورنمنٹ ایک قانون اس طرح پاس کرنے کا کہ ایک نااہل، ایک کرپٹ آدمی جس نے 300 ارب روپے اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گیا ہے اور اپنے فیملی بچوں کے نام پہ رکھا ہے، بجائے اس کو ساری قوم مل کے اسے کہے کہ آپ جواب دیں اور آپ عدالتوں کے سامنے اب 1.25 سال آپ کو دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، تو 1.25 سال کے بعد ایک ہی چیز نکلی کہ جی ایک قطری خط ہے بس 300 ارب روپے کی جسٹیفیکیشن کہ پیسہ باہر کیسے گیا، اور یہ جو سارے انہوں نے فلیٹ خریدے، جو التوفیق کے اربوں روپے کے قرضے دیے، جو بچوں کی اربوں روپے کی بزنس ہے، اس سارے کے پیچھے ایک قطری خط ہے۔ عمران خان نے ختم نبوت میں حلف نامے میں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ ساری گورنمنٹ کی کوشش رہے گی اس کو بچانے کی، اور اسمبلی میں پورا زور لگا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز 94 ارب کے اپنے لالی پاپ دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے ہاتھ کھڑا کر کے ایک مجرم کو پرائم منسٹر ایک پارٹی کا ہیڈ بنانے کے لیے قانون پاس کر دیں۔ اور یہ دھرنا 20 دن سے بیٹھا ہوا تھا، کسی نے فکر نہیں کی۔ پہلے تو جس طرح یہ امینڈمنٹ کی گئی، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ جی وہ ساری پارٹیز نے کی ہے، ساری پارٹیز اس میں مشاورت ہوئی ہے۔ اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ اس سے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی پارٹی میں کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا اس امینڈمنٹ کے ساتھ۔ شہباز شریف جو نمبر 2 ہے پارٹی کا، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سزا دی جائے جس نے کی ہے، تو باقی پارٹیز کو کیا پتا چلنا تھا؟ اور اگر باقی پارٹیز نے کہیں، اگر انہوں نے کوئی بھی کمیٹی کے اندر بھی مشاورت ہوئی تو اس کے منٹس ہیں، ریکارڈنگ دکھا دیں۔ 2 دفعہ لا منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اور جب پھر یہ سارا کچھ جب ایک دم چیز پھٹی تو کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا۔ سارے نون لیگ والے چھپ گئے، جو موٹو گینگ وہاں کھڑی ہوتی تھی، بڑے بڑے یہ نسیں پھاڑ پھاڑ کے بول رہے ہوتے تھے وہاں سپریم کورٹ کے باہر، وہ سارے بلوں کے اندر جا کے چھپ گئے۔ دھرنے کے حوالے سے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا، پرائم منسٹر جب وہ سارا کچھ انتشار ہو رہا تھا تو پرائم منسٹر بجائے ملک کو لیڈرشپ دے، وہ جا کے رائے ونڈ میں قدمے میں بیٹھ گیا ایک کرپٹ نااہل پرائم منسٹر کے۔ اور پھر یہ جو احسن اقبال کی پرفارمنس ہے، ایسی میں اس کا کیا کہوں کہ جو ایکسپوز ہونا تھا، جو کہ اندر سے یہ تھا، یہ جو ہمیں پہلے سے پتا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا۔ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے، کبھی بڑھ کے مارے، پھر آخر میں اگر فوج نہ آتی، میں یہ اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ بڑی غلط چیزیں آئیں، مجھے افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جس طرح کی باتیں کی۔ دیکھیں میں ایک پولیٹیکل پارٹی، اور ماشاءاللہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس طرح کا پریشر ہمارے پر پڑنا شروع ہوا جب وہاں فیض آباد میں ایکشن لیا گیا، اور جب لوگوں کا ایک ریاکشن آیا سارے پاکستان میں، ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکنوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی پولیٹیکل چیز ہے، وہ اپنے عقیدے کے اوپر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے قوم کھڑی تھی۔ ختم نبوت کے معاملے کی حساسیت کے حوالے سے عمران خان نے کہا، 1954 میں پہلے ایک اس ملک میں جس کو بھی تاریخ کا پتہ ہے کہ ایک پورا ریاکشن آیا، پھر 1974 میں ریاکشن آیا یہی ختم نبوت کا، اور جب ان کو پتہ تھا اور چپ کر کے انہوں نے کوشش کی لانے کی، اس کا جب ریاکشن آیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فوج نہ یہ سمجھوتا کرواتی
اس ملک میں اتنا بڑا انتشار آ رہا تھا, ہم سب کو خوف آیا ہوا تھا. میں نے 2 نفل پڑھے صبح اٹھ کے جب پتا چلا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ بڑا سیریس مسئلہ پھیلنے لگا تھا, یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اکراس دا بورڈ یہ انتشار ہونا تھا. اور ویسے بھی اب یہ سوال اب جو آئے گا, اور انشاءاللہ اب سوال آئے گا کیونکہ سمجھوتے میں یہ ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا, کس نے یہ قانون چینج کرنے کی کوشش کی. کیا یہ زاہد حامد نے اپنے طور پہ کی, کیا یہ اور کسی نے چپ کر کے ایڈ کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, یا یہ ایک انٹرنیشنل لابی کو خوش کرنے کے لیے جس طرح ڈان لیگز انڈین لابی کے لیے وہ سارا کیا گیا تھا ڈرامہ, اب یہ بھی ساروں کو یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ایک لابی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ساری کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا, جتنا دیر یہ لگاتے جا رہے ہیں یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کو اور زیادہ ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے. بھی سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ بتا دے کہ جناب ہم نے امینڈمنٹ کی, جو بھی وجوہات ہے 48 گھنٹے لگ جانے چاہیے زیادہ سے زیادہ, چلو 3 دن لگ جانے چاہیے, یہ 1 مہینہ اور لے رہے ہیں. کون سی چیز اس میں پتہ چلوانی تھی, یہ کون سی کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے کسی چیز کی, بتائیں کس نے, کون اس کے پیچھے تھا. تو یہ اب سامنے جتنی جلدی سامنے آ جائے میرے خیال میں یہ آگے یہ ایشو اتنے آرام سے سیٹل ہوگا, جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں. 2 پہلو ہیں, 2 نقطوں کے اوپر میں بات کروں گا. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز, خبروں, تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی, تجارتی, ثقافتی, تفریحی, معلوماتی, مذہبی, تعلیمی, صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.